کہ کیا واحد قومی نصاب جو ہے وہ اس معاشرے میں مذہبی رواداری کو بڑھانے میں مدد دے گا. تو یہ سمجھنے کے واسطے سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ واحد قومی نصاب جو اس وقت آ چکا ہے اس کے بارے میں کچھ گزارشات کر دوں. نمبر 1 بات، واحد قومی نصاب کے بارے میں اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ نیا ہے تو اس کے ہمیں نہیں ماننا چاہیے، کیونکہ نیا نہیں ہے. یہ وہی پرانا 2006 کا نصاب ہے جس کو انہوں نے آگے پیچھے اوپر نیچے کر کے کہیں سفیدی لگا کر، کہیں سیاہی لگا کر، کہیں سرخی لگا کر انہوں نے اس کو نیا بنانے کی کوشش کی ہے. نیا نہیں ہے، وہی ہے. ان کے اس کے اندر تبدیلیاں ہیں، تھوڑی سی ہیں، لیکن وہ منفی انداز کی تبدیلیاں ہیں. تبدیلیاں کیا ہیں وہ میں بتاتا ہوں. اسے واحد قرار دینے کی جو وجہ ہے وہ ہماری حکمران جماعت کا ایک دعویٰ تھا جب یہ حکومت میں آئے تھے، اور 2018 میں انہوں نے ایک ایجوکیشن پالیسی فریم ورک بنایا تھا اور اس میں پرائیورٹیز بتائی تھی کہ ترجیحات کیا ہوں گی تعلیم کے میدان میں ہماری. تو ان ترجیحات کے اندر سب سے پہلی ترجیح جو تھی وہ یہ تھی کہ وہ جو 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں ان کو وہ اسکولوں میں واپس لانا چاہیں گے. پہلی ترجیح یہ تھی. دوسری ترجیح کے طور پہ یہ تھا کہ جی وہ یکساں قومی نظام تعلیم رائج کرنا چاہیں گے. یکساں نظام تعلیم، میں یکساں نصاب کی بات نہیں کر رہے، یکساں نظام تعلیم رائج کرنا چاہیں گے. اور تیسری بات یہ تھی کہ تعلیم کا معیار بہت گرا ہوا ہے، اس کو بڑھا کر وہ اعلیٰ معیار قائم کرنا چاہیں گے. اور چوتھی بات جو تھی وہ یہ تھی کہ ایک بہت بڑی کمی ہے ہمارے تعلیمی نظام میں کہ یہاں پر ٹیکنیکل ایجوکیشن اسٹوڈنٹس کو نہیں ملتی. وہ لوگ کو جو تعلیم درمیان میں چھوڑ دیتے ہیں، بہت اعلیٰ درجے تک نہیں پہنچتے، وہ ان کو تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اس تعلیم کا وہ کریں گے کیا، کس کام میں لائیں گے اور معاشرے میں کس حد تک یوزفل ہو سکتے ہیں. تو ٹیکنیکل ایجوکیشن کی اسٹریم کو شروع کرنے کا ارادہ تھا. اب اس میں صحیح بات یہ ہے کہ چاروں کے چاروں اتنے اچھے پرائرٹی ایریاز ہیں، ایسی اچھی ترجیحات ہیں کہ ہمیں تو خوشی ہوئی ہے سن کے. ہم نے کہا بھائی واہ، انہوں نے صحیح نبضوں پہ ہاتھ رکھا ہے، اور اگر انہوں نے اس پہ کام کر دیا تو واقعی یہ بہت اچھا ہوگا. بات دیکھیے، 2.5 کروڑ بچوں کو واپس اسکول میں لانا کوئی آسان کام نہیں ہے، بالکل آسان کام نہیں ہے. اس کے لانے کا مطلب یہ ہوا کہ آج کل 25 کروڑ بچے اسکولوں میں ہیں، 2.5 کروڑ اگر آپ اور لے کر آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جتنے پہلے سے آپ کے پاس اسکول ہیں اتنے ہی آپ اسکول اور بنائیں گے، جتنے پہلے سے استاد ہیں آپ کے پاس اتنے استاد اور بنائیں گے، جتنا پہلا انفراسٹرکچر چاہیے وہ بنائیں گے، جتنی پہلی وغیرہ وغیرہ. یہ سب جو ہے اس کے لیے تو بہت 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 دولت چاہیے، اور دولت ہی تو ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے. جو ہماری دولت تھی وہ تو کہیں باہر پڑی ہوئی ہے، ہمارے ملک میں تو وہ نہیں ہے. تو ہمارے ملک میں لہٰذا یہ کام پتہ نہیں ہو بھی پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ تعلیمی معیار کو ٹھیک کرنا چاہیں، کہیں کہ ٹھیک ہے ہم کچھ اور نہیں کرتے، اس وقت جو بچے پڑھ رہے ہیں، جو اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، سرکاری اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، جو بہت اعلیٰ ایلیٹ اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، ان کی تو بات نہ کریں کیونکہ وہ تو بہت اچھی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کے معیارات بہت اچھے ہیں. لیکن جو یہاں کی تعلیم حاصل کرتے ہیں پرائیویٹ جو سرکاری اسکولوں میں اور جو چھوٹی فیسوں کی پرائیویٹ اسکولوں میں، وہ تعلیم تو بہت بری ہوتی ہے، بہت بری ہوتی ہے. حالانکہ سرکاری اسکولوں میں تمام اساتذہ تربیت یافتہ ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب ان کا سروے ہوتا ہے کہ کسی خاص حد تک پہنچ کر ان کے اندر کمپیٹنسیز ڈیولپ ہو گئیں جو ہونی چاہیے تھیں، جو تعلیم سے ان کو ملنی چاہیے تھی، ایک کے بعد ایک سروے ہوئے پاکستان میں، اور سب کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ کمپیٹنسیز نہیں پیدا ہوئی. اور جب تک وہ کمپیٹنسیز پیدا نہیں ہوگی، نہ لٹریسی کی، نہ نیومریسی کی، نہ زبانوں کی، نہ حساب کتاب کی، تو باقی چیزیں تو چھوڑ دیجیے، کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. تو یہ چیزیں جو تھیں یہ حقیقت ہے یہ ہمارے پاس کی. لہذا تعلیم کے معیار کو بلند کرنا تو ہمارے خیال میں باقی سب چیزوں کو چھوڑ کے سب سے پہلے تو اسی کو
ठीक करने की जरूरत थी, लेकिन चलें, आपके पास 4 मेयारात हैं, बड़ी अच्छी बात है। इनमें अगर ये टेक्निकल एजुकेशन स्कूलों में शुरू करना चाहे, पहले पाकिस्तान में होते थे, मैं कम से कम जानता हूँ, इस्लामाबाद में रहता हूँ, इस्लामाबाद के स्कूलों में बाकायदा वर्कशॉप होते थे, और वर्कशॉप और टेक्निकल एजुकेशन की स्ट्रीम होती थी, और उनको न सिर्फ ये कि पूरे औजार मिलते थे, मशीनें मिलती थी, बल्कि साथ साथ जो कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं वो भी मिलते थे, और बच्चे काम करना सीख जाते थे। वो सब खत्म हो गया किसी वक्त जाके। जब उस वक्त से खत्म हुआ जब से हमने तालीम के ऊपर तवज्जो देनी कम कर दी, तरजीह उसको देनी बंद कर दी, और साथ साथ उस पर से पैसे कम करने शुरू कर दिए, जो रकम खर्च करते हैं वो ख़त्म करनी शुरू कर दी। ये चीज़ बहुत बिल्कुल बिल्कुल वाज़ेह है हमारे सामने। लिहाजा बचा क्या? बचा ये कि आप निसाब को लेके झाड़ पूछ के थोड़ा बहुत आगे पीछे करके बना दें और अपनी पीठ ठोकना शुरू कर दें कि देखें जी हमने कितना बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया। बुनियादी तौर पे ये हुआ है, निसाब को बनाने में इन्हें कोई वक्त नहीं लगा। वादा उनका था कि हम निज़ाम तालीम बदलेंगे, बदला उन्होंने सिर्फ निसाब तालीम है, और बदला वो भी नहीं है बल्कि पुराने निसाब को ही ठीक करके लगाया। यहाँ से मैंने ये सब बातें की हैं ये बताने के लिए कि ये नीयतें इनकी ऐसी हैं जिसकी वजह से ये कोई खैर की तवक्को करना इससे हमारे लिए गैर मुनासिब होगा। ये जो निसाब इस वक्त हमारे सामने है, जिसको इन्होंने सिंगल नेशनल करिकुलम कहा है, इसको सिंगल कहने की जो वजह उनके सामने थी वो ये थी कि वो चाहते थे कि एलिट स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल और सरकारी स्कूल और लो फी प्राइवेट स्कूल और मदारिस, इन सबको एक ही निसाब से पढ़ाएं। इन सबको कहेंगे कि एक ही निसाब पढ़ें। उस वक्त हमारे वजीर तालीम ने कहा खड़े होकर असेंबली में कि मदारिस वो जगह हैं जहाँ पे बहुत अजीब पुराना मजहबी निसाब पढ़ाते हैं, और उनको हमें चाहिए कि हम उनको जो हमारी मॉडर्न एजुकेशन है वो हम उनको दें। बड़ी अच्छी बात थी, मगर उनको ये नहीं मालूम था कि ये जो मॉडर्न एजुकेशन की किताबें हैं, हमारे स्कूलों की किताबें हैं, वो तमाम मदारिस में पढ़ाई जाती हैं, तमाम मदारिस में पढ़ाई जाती हैं, मदरसों में पढ़ाई जाती हैं। किसी को अगर पता लगाना हो तो एक बहुत आसान तरीका है, जितने मदारिस हैं वो 5 बोर्ड्स के तहत हैं, प्राइवेट बोर्ड्स हैं ये, इन्हें वफाक कहते हैं, वफाकुल मदारिस कहते हैं वो। उनमें एक है अल अरबिया, एक है तंजीमुल मदारिस, एक है सलफिया, ये फ़िरक़ों के हिसाब से है ये सब, एक शियों का है और एक जमात इस्लामी ने बनाया हुआ है। इनकी जाके देख लीजिए, इनकी वेबसाइट्स बनी हुई है सबकी, और सबका आप करिकुलम देख लीजिए, और आप ये देख लेंगे कि इनके पास पहली जमात से लेकर और उनकी जिसको वो MSc कहते हैं, जिसको वो MA के बराबर कहते हैं, खुद कहते हैं MA के बराबर, आलिमिया उसका नाम है, उस जगह तक वो तमाम किताबें पढ़ाते हैं दर्जा ब दर्जा जो हमारे स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती है। वही अंग्रेजी, वही उर्दू, वही सोशल स्टडीज, वही वगैरह वगैरह। तो इस वास्ते ये जो कहना था कि जी हम इनके यहाँ जदीद तालीम को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ये भी एक मेरे ख्याल में धोखाधड़ी थी, एक गलत बात थी। ये काम तो पहले से हो रहा था, पहले से हो चुका था। अभी आप जाइए, उनके जो वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर ये किताबें सब मिल जाएंगी। जो नहीं हो रहा था वो ये था कि वो इन किताबों को पढ़ा के अपने ही इम्तिहानात लिया करते थे, और हो सकता है कि उनके इम्तिहानात इतने स्टैंडर्ड के ना हो, लिहाजा वो शायद तवज्जो कम देती हो इनके ऊपर। उनको तो बहरहाल मदारिस को अपना करिकुलम पढ़ाना पड़ता है बहुत ज्यादा। अच्छा चलो, ये कह तो दिया उन्होंने कि हमें उनका निसाब, हमें अपना निसाब उनके यहाँ पढ़वाना है, तो साथ ही उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, उनको मनवाने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि हमारा निसाब फिर आप स्कूलों में राइज कीजिए, और ये मान गए। अब हुआ ये है कि अब हमारे यहाँ के जो स्कूल हैं वो बहुत ज़्यादा मदरसा की एजुकेशन उसके अंदर होने लगी, उसमें तजवीज़ की गई है। वाहिद कौमी निसाब के अंदर ये तजवीज़ है कि
جو مدارس کے اندر جو مذہبی اسلامی تعلیم ہوتی ہے ویسے ہی اسلامی تعلیم عام اسکولوں میں، سرکاری اسکولوں میں، عام اسکولوں میں اور شاید ایلیٹ اسکولوں میں دی جائے گی۔ اچھا، یہ بات جو ہے یہ انہوں نے کہی ہے، تو تھوڑا سا اس کو اور گہرائی میں جائزہ لینے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ نہیں۔ اب تک جو انہوں نے نصاب بنایا ہے وہ صرف پرائمری کا بنایا ہے، مڈل کا اور ہائی اسکول کا نصاب ابھی یہ بنانے والے ہیں۔ اور میں بلکہ ایک بات کہنا بھول گیا کہ جب یہ ان کا جو شروع میں جو ترجیحات تھی اس میں نظام تعلیم تھا، یکساں نظام تعلیم۔ عمران خان نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ دیکھیں جی، ایک طرف وہ ہوتے ہیں کہ جب وہ اپنا تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کا نظام تعلیم ایسا ہے کہ جب وہ ختم کرتے ہیں تعلیم، دنیا کی تمام راہیں ان کے سامنے کھلی ہوتی ہیں، بڑے بڑے عہدے ان کے سامنے ان کے لیے کھلے ہوتے ہیں۔ اور جو سرکاری اسکولوں والے ہیں وہ جب پڑھ کے نکلتے ہیں تو ان کو بڑی اسٹرگل کرنا پڑتی ہے، اور جو مدرسے والے ہیں جب وہ پڑھ کے نکلتے ہیں تو ان کے پاس سوائے مسجدوں کی امامت کرنے کے اور کچھ نہیں ہوتا، لہٰذا ان کے سامنے مواقع نہیں ہوتے، مواقع کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم سب کا نظام تعلیم اکٹھا کریں گے، انہوں نے نظام تعلیم اکٹھا نہیں کیا۔ اگر وہ نظام تعلیم اکٹھا کرتے تو وہ یہ کرتے کہ تمام اسکولوں کے حالات بہتر کرتے، جس طرح ایلیٹ پبلک اسکولوں کے حالات اچھے ہیں ویسے حالات بہتر کرتے، یہ سب کام کرتے، نہیں کیا انہوں نے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر انہوں نے نصاب تعلیم بھی ایک کرنا تھا تو جو 2-3 نصاب تھے ان میں سے جو بہترین نصاب تھا اس کو سب پہ رائج کر دیتے، ہم اس پہ بھی بڑے خوش ہوتے کہ چلو ایک بہترین ہمارا نصاب جو پہلے اتنا اچھا نہیں ہے اور اچھا ہو جائے گا اور بہتر ہو جائے گا، اس کو بھی رائج کر دیتے۔ وہ بھی نہیں کیا انہوں نے، جو کیا وہ یہ کیا کہ 2006 سے جو چلا آ رہا تھا نصاب اسی کو انہوں نے رائج کر دیا۔ تو اسلامیات اس میں بڑھا دی۔ شکر ہے کہ آپ تمام لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ جو ہے جو یہ بڑھایا گیا ہے اس کا بوجھ مسلمان بچوں پہ پڑے گا، اور مسلمان بچوں پہ پڑھنے کا مطلب یہ ہوا کہ اسلامیات کا کورس ہے جو آپ لوگوں کو نہیں پڑھنا، اس کی جگہ پہ اب یہ ایک کورس بنا رہے ہیں جو ریلیجس اسٹڈیز کے نام پر ہے۔ اور اس ریلیجس اسٹڈیز کے کورس میں دیکھنا یہ ہے کہ اب آتا کیا ہے نکل کے سامنے، ابھی نہیں معلوم کہ کیا ہے بنا ہوا۔ کیا وہ ایسا ہے کہ جس میں ہر مذہب کے طالب علم کو ان کے اپنے مذہب کی تعلیم دی جائے گی، یا تمام مذاہب کو ملا کر ایک کتاب بنائی جائے گی اس میں ہر مذہب کا چھوٹا چھوٹا حصہ ہوگا اور وہ تعلیم دی جائے گی؟ یہ پتہ نہیں ہے ابھی تک، مجھے نہیں معلوم۔ اگر آپ میں سے کسی کو معلوم ہو تو پھر میں اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ جب یہ ہمارے پاس اسلامیات کے مقابلے میں ایتھکس کی کتاب ہوتی تھی تو یا ریلیجن کی کتاب، کوئی ایتھکس کی کتاب ہوتی تھی اور ریلیجن کی کتاب کوئی ہوتی تھی، تو اس کو بھی اسلامیات کی تناظر میں بنایا جاتا تھا، تو گویا وہ کتاب بھی اسلامیات کی کتاب ہی بن جایا کرتی تھی، اور اس وجہ سے تو بڑا فرق نہیں پڑتا تھا، یہ تو اچھی بات نہیں تھی۔ یہ تھی بات جو اس نصاب، واحد قومی نصاب کے چیدہ جو باتیں تھیں ان کے اندر ہیں۔ ہم لوگوں نے اس کے اوپر کافی اسٹڈیز کی اور ہمارے خیال میں اس میں بعض چیزیں قابل اعتراض تھیں۔ وہ قابل اعتراض باتیں کیا تھیں میں ان کا ذکر کر دیتا ہوں، میرے پاس بہت زیادہ وقت نہیں بچا، میں اس کا ذکر کر دیتا ہوں۔ پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے، آئین کے تحت نصاب سازی صوبوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری مرکز سے، وفاق سے لے کر 2010 میں صوبوں کو دے دی گئی تھی 18ویں ترمیم کے تحت۔ مرکز یہ اختیار لے کر خود بنانے لگے تو گویا وہ اس اختیار کو صوبوں سے چھین رہا ہے، جو اچھی بات نہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ اس سے نفاق بہت پھیلے گا، اس سے یہ شر پھیلانے والی بات ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ان کا کہنا یہ ہے
کہ جی ہم نے تمام صوبے کے تمام لوگوں کو بلا کر اور ان سے مشاورت کر کے جو بنایا ہے، لہذا یہ صوبوں کا نصاب بھی ہے. ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ صوبوں کے اس میں صوبوں کا حق ہونا چاہیے. اور اگر ابھی بھی صوبے یہ کہیں کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے بلکہ اپنے ہاں ہم خود اپنا نصاب بنائیں گے، تو مرکز کچھ بھی نہیں کر سکتا، آئینی طور پہ کچھ نہیں کر سکتا. فوج کشی کر سکتا ہے وہ تو اس کے اختیار میں ہے وہ، لیکن وہ ان کو مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ مرکز کا نصاب پڑھے. دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ جو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ یہ جو ایجوکیشنل اپارٹھائڈ ہے کہ اعلیٰ تعلیمی اداروں، پرائیویٹ تعلیمی اداروں، سرکاری اسکولوں اور مدارس وغیرہ کے درمیان جو اپارٹھائڈ ہے، اس کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں. نئے نصاب میں وہ نہیں ہو رہا ختم. اس واسطے ختم نہیں ہو رہا کہ ان کے اعلانات جو ہیں وہ بڑے عجیب و غریب ہیں. اب میں ان اعلانات کے اوپر 2-3 منٹ لگانا چاہتا ہوں. پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ نصاب جو ہے ہم سب پر لاگو کریں گے. تو لوگوں نے سوال اٹھایا کہ کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مہنگے پرائیویٹ اسکول تھے جو او لیول، اے لیول اور بکلیریٹ وغیرہ پڑھاتے تھے، وہ اس درجے پہ ان کا نصاب کا معیار تھا، آپ کا سرکاری نصاب کا معیار یہ تھا کہ آپ ان کو نیچے لے کر آئیں گے بجائے اس کے کہ ان کو اوپر لے جائیں، کیا ان کو لے کر نیچے آئیں گے. تو یہ پھر ان کو کچھ لگا کہ یہ کہیں غلطی ہو گئی ہے، تو انہوں نے کہا نہیں ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم ان کو اجازت دیں گے کہ وہ یہ کام جو پڑھا رہے ہیں وہ پڑھاتے رہیں. یہ بڑی عجیب بات تھی. اگر وہ ان کو اجازت دی کہ جو پڑھاتے ہیں وہ پڑھاتے رہیں اور پیسے لے کر، بہت بڑی بڑی فیسیں لے کر، 30 40 50 ہزار روپے فیس لے کر اگر وہ وہی پڑھاتے رہیں، تو پھر آپ نے یہ تفاوت کہاں ختم کیا جو آپ کہتے تھے کہ ہم ایجوکیشنل اپارٹھائڈ ختم کریں گے. یہ تو آپ نے تفریق ختم نہیں کی. پھر اب جو ان کا اعلان ہے وہ بڑا عجیب ہے. یہ میں اسی ضمن میں بتاؤں گا. میں نے پچھلے دنوں ان کا ایک انٹرویو سنا کسی ٹی وی کے اوپر ہمارے وزیر تعلیم کا، تو انہوں نے فرمایا کہ وہ اس نصاب کو پارلیمنٹ میں پیش کرنے والے ہیں اور اس کو پارلیمنٹ سے اپروو کروائیں گے اور پارلیمنٹ سے اس کو ایک ایکٹ کے طور پہ اپروو کروائیں گے. اور ایکٹ کے طور پہ اپروو کروانے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک قانون بن جائے گا اور پھر یہ سب پہ لازم ہو جائے گا. کہنے لگے کہ جب یہ پارلیمنٹ سے اپروو ہو کے آئے گا، ایکٹ بن کے آئے گا، سب پہ لازم ہو جائے گا، سب کو ماننا پڑے گا. کوئی ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ اچھا اگر یہ ایکٹ ہو گیا تو چلو ہم تو مجبور ہیں، سرکاری اسکولوں والے اور لو فی پرائیویٹ اسکولوں والے اور شاید مدارس والے بھی، حالانکہ وہ حکومت کو آڑے ہاتھوں لینا اچھی طرح جانتے ہیں، وہ لے چکے ہیں، بارہا لے چکے ہیں. لیکن یہ جو بڑے ایلیٹ اسکول ہیں وہ تو اپنی راہ پہ چلتے رہیں گے، تو وہ کیسے آپ پھر ان کے اوپر لاگو کریں گے؟ یہ سوال ہمارے ذہن میں ابھی تک ہے. ہمارے پاس ہمیں نہیں معلوم کہ یہ جو وزیر نے یہ بات کہی تھی سوچ سمجھ کے کہی تھی یا یہ اٹھتے بیٹھتے جو ذہن میں ان کے خیالات آتے جاتے ہیں ان کو وہ بیان کرتے جاتے ہیں. لہٰذا یہ ایک مسئلہ ہے. تو میں نے آپ کے سامنے اس وقت 4 باتیں کی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک کانسٹیٹیوشنل ٹرانسگریشن کی ہے انہوں نے. دوسری یہ ہے کہ کوالٹی کی جو ایکسپیکٹیشن تھی کہ بہترین کوالٹی کا نصاب یہ لگائیں گے وہ نہیں لگایا، بلکہ انہوں نے صرف 2006 کا نصاب لگایا. تیسرے یہ کہ اس کا جو اپارٹھائڈ ہے وہ ختم نہیں ہو رہا، اور اپارٹھائڈ ختم نہ ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو جب امپلیمنٹ کریں گے تو امپلیمنٹ بائی لا کریں گے یا بائی کنسنسس کریں گے، یہ سمجھ میں نہیں آیا. چوتھی چیز جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ آپ لوگوں کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارے آئین میں جو کہ اپنے آپ کو اسلامی آئین قرار دیتا ہے، مذہبی اقلیتوں کے واسطے انہوں نے ایک تحفظ فراہم کیا ہوا ہے بنیادی حقوق کے خانے میں کے چیپٹر میں. فنڈامنٹل رائٹس کے چیپٹرز کے اندر ایک قانون ہے جو آرٹیکل 22(1) کے تحت ہے، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ کسی بچے کو کسی تعلیمی ادارے میں کوئی ایسی مذہبی چیز نہیں پڑھائی جائے گی جو اس کے اپنے مذہب سے متعلق نہ ہو.
کسی اور مذہب کی چیز نہیں پڑھائی جائے گی. اس کی وائلیشن عرصہ دراز سے ہوتی چلی آ رہی ہے. یہ آئین جو ہے کا یہ آرٹیکل جو ہے یہ 1973 کے اس سے چلا آ رہا ہے. یہ اس کے بعد بدلا نہیں ہے یہ، لیکن اس وقت سے اب تک اس کی مسلسل خلاف ورزی ہوتی چلی جا رہی ہے. خیال یہ تھا کہ اب جب کہ انہوں نے یہاں پہ یہ باتیں کی ہیں تو شاید یہ خلاف ورزی ختم ہو جائے، مگر نہیں ہوئی ہے. کچھ ہوئی ہے، کچھ نہیں ہوئی ہے. جہاں ہوئی ہے وہ ہم بتا دیں، جہاں نہیں ہوئی ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں آپ کو. جہاں انہوں نے اس کی تبدیلی کی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ پہلی دوسری جماعتوں میں ایک کورس تھا جنرل نالج کا، اس میں انہوں نے اسلامیات شامل کر دی تھی. لہذا غیر مسلم طالب علموں کو وہ اسلامیات پڑھنی پڑتی تھی، کلمے پڑھنے پڑتے تھے، سورتیں پڑھنی پڑتی تھی، درود یاد کرنے پڑتے تھے اور نمازیں یاد کرنی پڑتی تھی وغیرہ وغیرہ. اس کے خلاف پتہ نہیں کتنے سالوں سے ہم مسلسل احتجاج کر رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ 2006 کے نصاب میں شامل تھی یہ بات. ہم یہ احتجاج کر رہے تھے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے. 2017 میں انہوں نے کچھ تبدیلی کی تھی، اور تبدیلی یہاں پہ بھی یہ ہے کہ انہوں نے جنرل نالج کے کورس میں سے اس کو نکال کے اس تمام اسلامیات کو پہلی دوسری جماعت کے اس کو اسلامیات کے علیحدہ کورس میں شامل کر دیا، اور اس کے لیے مدارس سے لے کر ڈھیر چیزیں اور شامل کر دی. وہ ایک الگ ایشو ہے. ایک اور طریقے سے بھی ہوتی ہے یہ وائلیشن اس آرٹیکل کی. آپ کے یہ جو ہمارے نان مسلم اسٹوڈنٹس ہیں ان کے فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن جو ہے ایک اور طرح بھی ہوتی ہے. وہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ اور کمپلسری کورس بھی ہیں، جیسے اردو ہے، انگریزی ہے، اور کچھ اور سوشل اسٹڈیز بھی ہے شاید، جن کے اندر اسلامیات کے سبق ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اردو کی ہر کتاب حمد سے شروع ہوتی ہے، نعت سے شروع ہوتی ہے. اور حمد اور نعت کو میں جب پڑھتا تھا تب بھی ہوتی تھی، تو اس وقت تو سمجھتے تھے کہ شاعری کا شاعری کی ایک صنف ہے، یہ شاعری کا جانر ہے یہ، کہ جس کے اندر آپ ایک طریقہ ہے جو بچوں کو بتانے کا ہے. ٹھیک تھا، چلے وہ بات ہو گئی. اب یہ ہونے لگا تھا ریسنٹلی کہ حمد اور نعت کے اسباق کے بعد ان کی جو مشقیں ہوتی ہیں اس کے اندر بے تحاشا اسلامیات ہوتی ہے، صورتیں اور آیتیں اور یہ وہ تمام دعائیں وغیرہ شامل ہوتی ہیں. ایک تو یہ بات. اس کے بعد ایک سبق ہوتا ہے سیرت النبی کا. ایک کیا، بعض اوقات کتابوں میں 2 3 سبق ہوتے ہیں سیرت النبی کے. اور سیرت النبی جو ہے وہ اسلامیات کا ایک حصہ ہے، نہیں جو اسلامیات ہے اس کا بھی ایک حصہ ہے. اور تیسری بات جو ہے وہ یہ کہ کتاب میں لکھا ہوتا ہے اردو کی کہ ایک سبق جو ہے وہ ایثار کے اوپر ہو، ایک سبق جو ہے وہ سچائی کے اوپر ہو، ایک سبق وغیرہ وغیرہ، ایک سبق جو ہے ہمدردی کے اوپر ہو. اور ہمارے یہاں کی کتاب لکھنے والے جو ہیں وہ اسلامی تاریخ میں سے نکال کے اور اسلامی جو عظیم شخصیات ہیں ان کے واقعات نکال کے وہ سبق بنا دیتے ہیں، لہٰذا وہ بھی اسلامیات کی کتاب کے سبق بن جاتے ہیں. یہاں پہ وائلیشن ہو رہی تھی آرٹیکل 22(1) کے تحت نان مسلم اسٹوڈنٹس کی بنیادی حق کی. اس وقت بھی ہو رہی ہے. اس وقت جو انہوں نے اردو کا نصاب بنایا ہے، انگریزی کا نصاب بنایا ہے، اس کے اندر ابھی بھی یہ وائلیشن ہو رہی ہے فنڈامنٹل رائٹ کی. اور اس وقت ہمارے جو ایکٹیوسٹ دوست ہیں پیٹر وغیرہ، یہ اب اس کے اوپر مزید یہاں پہ آگے جا کے ایجوکیٹ کریں گے اور بتائیں گے، ان لوگوں سے کہیں گے کہ خدا کے واسطے اگر آپ چیزیں تبدیل کر رہے ہیں تو ان کو بھی تبدیل کریں. یہ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کتابوں میں نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک بات تھی. اس کے بعد چوتھی جو چیز تھی، وہ آخری چیز جو میں ان کی بتانا چاہوں گا وہ یہ تھی کہ ان کا یہ خیال تھا کہ کریکولم میں اسلامیات کو اس طرح شامل کریں گے اور مذاہب اور مدرسوں کو مجبور کریں گے کہ وہ کنٹمپریری سبجیکٹس پڑھانا شروع کریں، جو دوسرے سبجیکٹس ہیں جس کو اگر ہم کہہ دیں کہ کہیں غلطی سے ہم کہہ بیٹھیں کہ یہ وہ سبجیکٹس ہیں، کیا کہتے ہیں ان کو، سیکولر سبجیکٹس ہیں، تو وہ تو سب لوگ ناراض ہو جائیں گے کہ سیکولر کا مطلب تو بہت ہی غلط ہے. ہمارے یہاں کے جو بڑے مسلمان ہیں
रवादारी के इनमें नहीं होती, तो इसकी वास्ते हम इनको कहते हैं कि जो जदीद मज़ामीन हैं इनके बारे में कि ये मज़ामीन जो हैं ये उनको वो पढ़ेंगे उनको वगैरह। और इससे उनका ये ख्याल है कि मज़ाहिब जो है मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे। ये जो बात है मैं आखिर में कहना, ये आखिरी बात मेरी है जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, मदारिस को मेन स्ट्रीम एजुकेशन में लाने का ये ख्वाब जो है ये पूरा नहीं होगा। क्यों पूरा नहीं होगा? इस वजह से कि मदरसे खास मकसद की वजह से वजूद में आए, और वो मकसद जो है पैदा करने के वास्ते वो उनके बहुत से तरीके हैं, और वो अपने उन तरीक़ों को छोड़ने वाले नहीं हैं। मेरे पास कई किताबें पढ़ी हैं जिनके अंदर हमारे यहाँ के मदारिस के बड़े बड़े जो उलमा हैं उन्होंने बारहा कहा है कि नहीं भाई, अगर हम मदारिस में ये तालीम छोड़ दें तो फिर हमारे पास ये जो रिचुअल्स करने वाले लोग हैं ये कहाँ से मिलेंगे? वो तो कोई नहीं मिलेंगे जो बच्चों को सिखाएं कि वज़ू कैसे करना है, नमाज कैसे पढ़नी है, और ये कैसे करना है, फलाने की दुआ क्या होती है, फलाने की दुआ क्या होती है, और नमाज जनाजा कैसे पढ़ाना है, और फातिहा कैसे देनी है, वगैरह वगैरह। ये कहाँ से मिलेंगे? ये तो हमारे मुल्ला ही देते हैं सब। तो मुल्ला पैदा करना उनकी एक बहुत बड़ी ज़रूरत है, और इस वजह से वो इस चीज़ को तो छोड़ेंगे नहीं, कभी नहीं छोड़ेंगे। जो करेंगे वो ये करेंगे कि वो पहले ही से जदीद मज़ामीन पढ़ा रहे हैं। वो शायद इस बात पे राज़ी हो गए हैं कि उनके तालिब इल्म जो है वो बोर्ड के इम्तिहान दे दें। बोर्ड के इम्तिहान के लिए उनसे कहा गया है तो 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 5 क्लासों के इम्तिहान वो बोर्ड के देंगे। और अगर इम्तिहान हो सकता है कि वो इम्तिहान देने में उनको कोई दुश्वारी ना हो, क्योंकि ये इम्तिहान तो वैसे ही रट्टा मांगते हैं, तो रट्टा करने में लगाने में तो वो बड़े तेज होते हैं, उनकी तो पूरी तरबियत इसी में हुई होती है, लिहाजा वो मान लेंगे बात। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मदरसे जो हैं वो मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे। इसलिए फ्लॉज हमने बताए। चुनाचे मैं ये समझता हूँ कि ये जो सिंगल नेशनल करिकुलम है ये हमारे पास एक टॉलरेंट सोसाइटी बनाने में इस वास्ते कामयाबी होगा कि मदरसे के अपनी जो गहरी सोच और छाप वहाँ के तालिब इल्मों के जहनों में लग जाती है, और उनके ज़रिए से मसाजिद के ज़रिए से जो यहाँ के मुसलमानों में मुंतकिल होती चली जाती है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लिहाजा रवादारी जो है वो ऐसे नहीं आने वो नहीं आने वाली। माशरा रवादार नहीं बनेगा, बल्कि अगर उन्होंने आप लोगों की ये बात तस्लीम नहीं की और जो सेकुलर सब्जेक्ट्स हैं, जो जदीद सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से उन्होंने दीनियात की चीज़ें बाहर ना निकाली, तो आपके हुकूक की वायलेशन जो है वो फिर एक गैर रवादारी का मुजाहरा हो।